السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کو بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں، بیسک سے پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ قرآن پڑھتے ہیں مگر غلط پڑھتے ہیں، صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ میں بالکل بیسک سے قرآن کریم کو پڑھنا سکھا رہا ہوں، کس لفظ کو کیسے پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ صحیح کیسے پڑھتے ہیں، کیسے کس لفظ کو کس لفظ میں ملاتے ہیں، سارا کچھ ہم ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی میں قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن کو صحیح سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ آخر تک بنے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ان الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن میں ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اگر آپ یہاں پر سمجھ کر پڑھ لیں گے تو آپ قرآن میں غلطی کرنے سے بچیں گے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھے، صحیح سیکھے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی سمجھیں، تاکہ آپ کو پڑھنا آئے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہجے کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہجے کرتے ہیں، توڑ کر پڑھتے ہیں۔ جب آپ کو ہجے کر کے پڑھنا آ جائے گا تو آپ بڑے سے بڑے لفظ کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہجے کر کے صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے میں ہجے کر کے بتاتا ہوں۔ واو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے۔ اب اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اور اس کے بعد لام کے اوپر جزم ہے، تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو وہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو واو کو لام میں ملائیں گے، کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، اور جس حرف کے اوپر بھی جزم رہتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ لام کے پیچھے الف ہے، کیونکہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، تو واو کو لام میں ملائیں گے۔ کس طریقے سے ملائیں گے؟ واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، قاف زبر قا۔ اب قاف زبر قا کھینچیں گے نہیں، کیونکہ زبر زیر پیش کو جلدی ادا کرتے ہیں۔ قاف زبر قا، میم زبر ما، والقم، کیا ہو جائے گا پیچھے سے ملائیں گے تو والقم، را زیر ری، والقمری۔ تو آپ اس طریقے سے بالکل آسانی کے ساتھ ہجے کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ بڑے سے بڑے لفظ کو قرآن میں صحیح پڑھ لیں گے۔ اب اگلا لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اس لفظ کو، اس میں بھی واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ واو لام زبر ول، یا زبر یا، ول یا، تا خڑا زبر تا۔ اب ایک ہوتا ہے زبر اور ایک ہوتا ہے خڑا زبر، تو زبر کو جلدی پڑھتے ہیں اور خڑا زبر کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو تا خڑا زبر تا، ول یتا، میم خڑا زبر ما، ول یتاما۔ تو یہ آپ ہجے کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ ول یتاما صحیح یہ ہے۔ اگلا لفظ کو دیکھتے ہیں۔ واو لام زبر ول، یہاں پر بھی الف آپ دیکھیں گے زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، حرکت سے خالی ہے، نہیں پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق، والاق، را زبر را، والاقرا۔ اب یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با یا زیر بی، پیچھے سے ملائیں گے۔ والاقربی، نون زبر نا، والاقربین۔ تو یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب نیچے دیکھتے ہیں۔ میم ہے، الف ہے، پھر الف ہے،
پھر دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے تو یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اس الف کو پڑھیں گے نہ ہی اس الف کو پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے۔ میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قاری ع، تا پیش تو، مل قاریعۃ، کیا پڑھیں گے؟ مل قاریعۃ۔ اگلا لفظ کو دیکھتے ہیں، ہا پیش ہو، زبر زیر پیش کو جلدی ادا کرتے ہیں اس لیے ہا پیش ہو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ہا پیش ہو۔ میم لام پیش مل، دیکھیں الف ہے میم کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، لام کے اوپر کیا جزم ہے تو ملائیں گے، میم لام پیش مل، ہومل، کیا پڑھیں گے؟ ہومل۔ میم فا پیش مف، ہومل مف، لام زیر لی، ہومل مفلی، ہا پیش ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوتا ہے تو واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ہوا پیش ہو، ہم المفلحون، نون زبرنا، ہم المفلحون، ہم المفلحون۔ اب نیچے والے حرف کو دیکھتے ہیں، حمزہ زیر ای، اب اس ذال کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے، دیکھیں ذال کے بعد جو بھی حرف ہے، الف ہے، لام ہے، ان سارے حروف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ ہی زبر ہے، نہ ہی زیر ہے، نہ ہی پیش ہے، نہ ہی جزم ہے، تو ذال کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے، ذال شین زبردش، ایدش، شین میم زبر شم۔ جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ اسے خود پڑھتے ہیں، جیسے ذال شین زبردش، ایدش، شین میم زبر شم، ایدش شم، سین پیش سو، ایدش شمس، ایدش شمس، بالکل آسانی کے ساتھ۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، کاف الف زبر کا، الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو کھینچیں گے، کاف الف زبر کا، اس نون کو اس نون میں ملائیں گے، کیونکہ نون کے بعد جو بھی حرف ہے، الف ہے، لام ہے، کوئی حرکت زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو نون زبر نن، نون پر اگر تشدید ہو تو گنہ کرتے ہیں، گنہ یعنی ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں، جیسے نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، تشدید ہے، 2 مرتبہ نون کو پڑھیں گے، کانن نا، سین پیش سو، کانن ناسو۔ تو یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے بالکل توڑ کر قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور پھر اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔